बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। प्यारे दोस्तों, खाने काबा मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत रखता है ये हर एक मुसलमान को पता है। दुनिया के हर एक शख्स को पता है कि मुसलमानों के नज़दीक खाने काबा की क्या अहमियत है। अजीज़ दोस्तों, खाना काबा मुसलमानों के दिलों की धड़कन। सारी ज़िंदगी जो शख्स रोज़ाना 5 बार काबा शरीफ की तरफ किबला रुख होकर नमाज पढ़ता हो तो उसका दिल क्यों नहीं चाहेगा कि जिस तरफ वो नमाज पढ़ता हो अपना चेहरा करके उस काबे का दीदार भी उसको नसीब हो जाए। लेकिन प्यारे दोस्तों, ज़रा आप यहाँ तसव्वुर कीजिए कि अगर काबा शरीफ जो अल्लाह का घर है और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद अल्लाह ताला ने ली है और जिस जगह से सारी दुनिया के मुसलमान बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर कोई शख्स उसको गिरा दे तो क्या कैफियत होगी, कैसा लगेगा, तो ये मंजर कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी एक वक्त इस दुनिया को देखना है, क्योंकि इसके बारे में खुद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है कि एक आदमी मक्का में दाखिल होगा जो कि खाना काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फेंक देगा। फिर आपने उस आदमी की निशानी बताई, तो दोस्तों हम इस वीडियो में उस शख्स की निशानी बताएंगे और पूरी हदीस आपको तफसील से बताएंगे और आपको अब्राहा का वाक़या बताएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 25 दिन पहले जब उसने काबा शरीफ पर हमला किया था तो वो वाक़या भी क्या था और कैसे उसे मुँह की खानी पड़ी थी। तो ये हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। जब यमन के बादशाह अब्राहा ने खाना काबा को गिराने की कोशिश की थी तो उसका क्या हश्र हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 25 दिन पहले यमन का बादशाह अब्राहा हाथियों की फौज लेकर काबा शरीफ को ढाने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ था। उसका सबब ये था कि अब्राहा ने यमन के दारुल सल्तनत सुनआ में एक गिरजाघर बनाया था, बहुत ही शानदार अलीशान गिरजाघर बनाया था, और वो ये चाहता था कि अरब के लोग जैसे खाना काबा में हज करते हैं तो वो अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर उस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो कबीलाए कनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जल भुनकर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में बहाना बनाकर घुस गया और उस गिरजाघर में जाकर उसने गंदगी की, नजासत की और उसे लथपथ कर दिया। जब अब्राहा ने यह वाक़या सुना तो वो गुस्से से पागल हो गया, वो आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से बड़ा रंज पहुंचा। चुनांचे अब्राहा से आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे के अंदर बुला लिया, और जब अब्राहा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि वो एक बुलंद कामत रोबदार और निहायत ही हसीनो जमील आदमी हैं जिनकी पेशानी पर नूर जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्राहा मरऊब हो गया और बेख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि पूछा कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ लाने का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और हमारे मवेशियों को जो आपने बंदी बना लिया है, जो आपने अपने कब्ज़े में ले लिया है, उसी के मुताल्लिक मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, तो आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। तो ये सुनकर अब्राहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर लिया है। ऊँट और बकरियों की हकीकत ही क्या है, मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। माज़अल्लाह, आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा
کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کا ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سن کر ابراہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اسی لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار یعنی تباہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابراہہ نے تمام جانوروں کو واپس دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر وہی کہیں چھپ کر پناہ لو۔ پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو لے کر حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری سے رو رو کر دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیبیوں کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر زرار اور ہاتھیوں کو ساتھ لے کر آیا اور جیسے ہی ابراہہ اپنے ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ابراہہ نے اس کو بہت مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اتنے میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیل کے لشکر نے ابراہہ کی فوج پر اس قدر زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آنن فانن میں ابراہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر خچے اڑ گئے۔ ابابیل کی سنگباری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل یعنی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن کے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے دعووں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہہ اور اس کے لشکریوں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو دوستو، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا، جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ پاک کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور وہ یعنی نبی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ وہی کہتے ہیں جس کی انہیں وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ایک ستارہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی فرمایا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے
کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم اور دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہے، کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا، کعبے کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشی ہوگا۔ حبشہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایتھوپیا جو ہے اس میں جو افریقن ایریا ہے اس کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ حبشہ سے ایک حبشی کعبہ معظمہ کو گرانے کی ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے پوری رات چلے گا، یہاں تک کہ وہ کعبے تک پہنچ جائے گا۔ یہ بات مشہور ہے کہ کعبے کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے۔ وہ شخص اسی لالچ میں اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا اور دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افز کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور افز وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہے اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈھائے گا وہ اس شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے، وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔